جی وعلیکم السلام فریدہ محمود علی شگفتہ ناز شمع ناز روزی زویا نازیہ یہ بچے مجھے ابھی تک دکھائی دیے ہیں. ایک بار کنفرم کر دیجیے گا آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہے. آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہے. محمود علی فرحہ شمع ناز فریدہ اوکے ٹھیک ہے. چلیے پھر آج کی کلاس ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہے وہ غزل پڑھ رہے تھے. اور غزل میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یا آج کا جو ہمارا مصنف ہے وہ بہت بڑا ہے. اور اس کی مدح میں یا کلاس کی ابتدا میں ہم بات کرتے ہیں ایک شعر کی. ٹھیک ہے. ریختہ کہ تم ہی ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. ریختہ کہ ریختہ کی ہے سوری کیونکہ ریختہ زبان ہے تو مؤنث ہے. ریختہ کی تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ٹھیک. ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ٹھیک. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم لوگ کس کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں. ٹھیک. تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اردو کے سب سے مشہور شاعر میر تقی میر کے حوالے سے. آج ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھنے والے ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ ایک شعر سے آج کی کلاس کو شروعات کی ہے جس میں غالب نے میر کے بارے میں لکھا ہے. بالکل محمود علی نے صحیح جواب دیا میر تقی میر. تو میر تقی میر آپ کے نصاب میں بھی ہے اور ایگزام کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی مصنف کو یا کسی بھی شاعر کو پڑھنے سے پہلے اس کی حالات زندگی یا اس کی ادبی خدمات پہ جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں روشنی ڈالتے ہیں. تو یہ والا شعر آپ کے لیے غالب نے لکھا تھا. حالانکہ غالب کا ایک اور شعر ہے وہ بھی آپ لوگ لکھ لیجیے گا. غالب اپنا یہ عقیدہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ. آپ بے بہرا ہیں آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں جو معتقد میر نہیں. یہ بھی غالب نے کہا ہے. کس کے لیے کہا ہے؟ یہ بھی کہا ہے میر تقی میر کے لیے کہا ہے. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ. آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں. تو جب میں نے آپ کو تاریخ کے ادب اردو پڑھایا تھا تاریخ زبان پڑھائی تھی تو اس میں ناسخ نے اردو زبان کو کیا کہا ہے؟ اردو زبان کو کیا کہا تھا؟ ناسخ نے اردو زبان کو کیا کہا یعنی کہ اس کو کس زبان سے تعارف کیا ہے؟ بالکل اصلاحی زبان. ویری گڈ نازیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ناسک کا ایک اور کول ہے میر تقی میر کے لیے. وہ ہے صبح ناسک نہیں صبح ناسک نہیں کچھ میر کی استادی میں کچھ میر کی استادی میں. شبہ ناسک نہیں میر کی استادی میں. آپ بے بہرا ہیں آپ بے بہرا ہیں آپ بے بہرا ہیں جو
معتقد میر نہیں۔ ایگزام میں یہی کوشچن آئے گا اور آپ کو کنفیوز کرے گا کہ سر آپ نے تو ابھی یہ لکھوایا ہے غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسک، تو پہلے یہ ناسک نے قول کہا ہے، ناسک کے بعد غالب نے کہا ہے۔ ویسے تو آپ لوگ اتنے اسمارٹ ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا زمانی ترتیب سے۔ ناسک اپنا یہ ناسک کا قول ہے، صبح ناسک نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ تو یہیں پر غالب نے ایک اور کہا ہے، اس والے شعر کو لے لیا ہے نیچے والے کو، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسک، یعنی کہ ناسک کے قول کے مطابق انہوں نے آگے کر دیا ہے آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ اسے ہم لوگ شاعری کے صرف میں کیا کہتے ہیں؟ پیروڈی کہتے ہیں، ٹھیک، پیروڈی، یعنی کہ ایک شعر کسی اور کا لے لیا اور دوسرا جو ہے وہ اپنا رکھ دیا۔ تو یہ والا جو شعر ہے وہ پیروڈی اس میں کہا گیا ہے، غالب نے ناسک کے لے لیا نیچے والا اور اسے جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسک۔ اب ایگزام میں آپ کو کنفیوز ہو جائے کہ کس کا شعر کون سا ہے، تو یاد رکھ لینا جس کا نام پہلے آ جائے وہ اس کا ہے۔ یہاں پہ پہلے آ گیا ہے ناسک، تو یہ ناسک کا شعر ہے۔ اس کے علاوہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے، تو غالب جو ہے وہ پہلے آیا ہے لکھا ہوا اس طریقے سے، غالب اپنا یہ، تو یہ غالب پہلے آیا ہے، تو یہ غالب کا شعر ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا کہ کس میں جو ہے وہ کہاں سے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر لکھ لیجیے گا، مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر، میر کے اوپر، میر کے اوپر۔ سر مجھے بورڈ نہیں دکھائی دے رہا، شمع ناز بیٹا ایک بار ایگزٹ ہو جائیے اور ایگزٹ ہو کے واپس آ جائیے، دکھ جائے گا۔ مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں شروع میں آیا مصحفی، تو آنسر ہو جائے گا مصحفی، یعنی کہ یہ شعر کس کا ہے؟ مصحفی کا ہے۔ اور مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی کا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس میں ایک اور شعر لے لیجیے گا میر کے حوالے سے ہی، نیکسٹ ہے، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، میں ہوں میں ہوں کیا چیز، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں، اس طرز پہ جاؤں اکبر، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسک ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ، ناسک و ذوق، ناسک و ذوق بھی جب چل نہ سکے، چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ اب دیکھو اس میں بہت سارے شعرا کے نام آئے ہیں، جیسے اکبر آ گیا، ناسک آ گیا، ذوق آ گیا، تو اس میں ایک ہی پہچان ہے یہ والوں کی کہ پہلے والے شعر میں دیکھ لو کس کا نام پہلے آ رہا، تو اکبر آ گیا، تو یہ کس کا ہو جائے گا؟ اکبر الہ آبادی کا شعر ہو جائے گا، جو انہوں نے میر کے لیے کہا ہے۔ کس کے لیے کہا ہے؟ میر کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کے لیجیے گا، میر کا رنگ برتنا نہیں آساں اے داغ، میر کا رنگ، میر کا رنگ برتنا نہیں، میر کا رنگ برتنا نہیں آساں اے داغ، میر کا رنگ برتنا آساں نہیں اے داغ، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا، اپنے دیوان سے، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے دیوان ان کا، دیوان
ان کا، ٹھیک ہے۔ میر کا رنگ برتنا نہیں آساں اے داغ، اپنا دیوان سے ملا دیکھیے ان کا دیوان۔ تو پہلے شعر میں دیکھ لیجئے کیا نام آ گیا ہے، داغ دہلوی کا، تو آنسر کیا ہو جائے گا، داغ دہلوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، داغ دہلوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیجئے گا، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی لکھ، سودا تو اس غزل، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی لکھ، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استادی کی طرف، ہونا ہے تجھ کو میر سے، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف۔ ابھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ آنکھ میچ کے اس کا جواب دے دیں گے کہ یہ کس کا شعر ہے۔ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استادی کی طرف، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ میر کے متعلق شعر کے ہیں ان لوگوں نے، ایگزام میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہے، شعر میرے بھی ہیں پر درد لیکن حسرت، شعر میرے بھی، شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن، شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، شعر میرے بھی ہیں پر درد و حسرت، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں، کہاں سے لاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی شعر جو ہے وہ آپ کو پتا چل گیا، شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں۔ تو اس میں مجھے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا شعر ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ شعر ہے حسرت مخانی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجئے گا، حالی سخن میں، حالی سخن میں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، شیفتہ سے مستفید ہے، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے مقلد میر ہے، غالب کا معتقد ہے مقلد میر ہے، یا مقلد ہے میر کا۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا دیکھ تو ہی کہ یہ کس کا شعر ہے، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہے مقلد ہے میر کا۔ بتائیے یہ کس کا شعر ہے، بالکل محمود علی شہناز نے، فریدہ نے صحیح جواب دے دیا، شاباش۔ تو یہ کچھ اشعار ہیں جو غالب کی زندگی سے یا غالب کی شاعری پر جو ہے وہ کیا ہے، اکثر ایگزام میں آپ سے پوچھ لی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے وہ آج کی شروعات غالب کے اشعاروں سے ہی کی ہے، کیونکہ غالب جو ہے وہ اردو ادب میں اور اردو شاعری میں خاص طور پہ غزل صنف میں جو ہے وہ بہت مقبول اور بہت ہی مشہور ہے، اور اسی لیے ہم لوگ ان کی دونوں چیزیں آرام آرام سے پڑھیں گے، حالات زندگی بھی اور ادب خدمات میں۔ تو پہلے ہم لوگ روشنی ڈالیں گے ان کی حالات زندگی پہ، ٹھیک ہے۔ حالات زندگی، ان کا نام محمد تقی تھا، محمد تقی ان کا نام تھا، اور تخلص رکھتے تھے میر،
तखल्लुस रखते थे मीर। इनकी पैदाइश 1722 या 1723 में हुई। कहाँ पर? आगरा में। और आगरा में भी कहाँ पर? अकबरपुर में। ठीक, अकबरपुर कह लें या अकबराबाद कह लें, अकबरपुर कह लें या अकबराबाद कह लें। 1722 या 23 में उनकी पैदाइश हुई आगरा में, अकबरपुर या अकबराबाद में। और इनकी वफात चाहे तो इसमें आप लोग इनकी डेट भी लिख सकते हैं, 28 मई 1722 या 23। और इनकी वफात हुई 1810 में, 20 सितंबर या सितंबर 1810। कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई। कहाँ पर हुई? लखनऊ में इनकी वफात हुई। ठीक है, लखनऊ में इनकी वफात हुई 1810 में। इनके वालिद मोहतरम का नाम अली मुत्तकी था। इनके वालिद का नाम अली मुत्तकी था, जो इनकी क्या थी? उर्फियत थी। और इनका असल नाम, इनके वालिद का असल नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली नाम था, उर्फियत था अली मुत्तकी। और इनके जो आबा व वुजदाद थे वो हज्जाज से हिंदुस्तान आए थे। हज्जाज से हिंदुस्तान आए थे और फिर जाके ये कहाँ बस गए थे? आगरा में जाके बस गए थे। और इनकी इब्तिदाई तालीम, यानी कि मीर की इब्तिदाई तालीम, मीर की अरे इसको क्या हुआ? एक सेकंड रुकेगा। चलिए, मीर की इब्तिदाई तालीम इनके चाचा, या कह सकते हैं इनके मुंह बोले चाचा, और मीर के वालिद अली मुत्तकी के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से इन्होंने हासिल की। इनके इब्तिदाई उस्ताद, या इन्होंने इब्तिदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से क्या की? हासिल की, जो मीर के वालिद के दोस्त भी थे और मीर के चचा भी थे। लेकिन जब मीर की उम्र 9 बरस हुई, जब मीर की उम्र 9 बरस हुई तो इनके क्या हो गया? इनका इंतकाल हो गया सैयद अमानुल्लाह का। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो तालीम हासिल की वो अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद अली से की। लेकिन ये भी जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं रहा, और महज 10 या 11 दोनों ही आते हैं, 10 या 11, लेकिन एग्जाम के एतबार से आपको 11 याद रखना है कि 11 साल के थे तब इनकी क्या हो गई? इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। वालिद का क्या हो गया? इंतकाल। कब? 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में, जब ये महज कितने थे? 11 साल के थे। और इनके बाप ने इनको जाते वक्त या तालीम के वक्त ही एक नसीहत की थी। और नसीहत क्या थी? नसीहत ये थी कि बेटा, बेटा इश्क करो, बेटा इश्क करो, इश्क ही इस खारकानाए हस्ती को चलाने वाला है। बेटा इश्क करो, इश्क ही, इश्क ही इस, इश्क ही इस कारखानाए, कारखानाए हस्ती का चलाने वाला है, चलाने वाला है। बेटा इश्क भी दो तरह का होता है, एक होता है इश्क मजाजी और एक होता है इश्क हकीकी। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो इश्क हकीकी की बात की गई है। और वो किससे की गई है? इश्क हकीकी से मुराद है खुदा से। और खुदा से किस तरह का इश्क होता है? खुदा से इश्क होता है तसव्वुफ का। और तसव्वुफ किसे कहते हैं? सूफी वाला, जो हम लोग दर्द में जो है वो पढ़ चुके हैं।
تو یہی ہے بیٹا عشق کرو، عشق اس کارخانہ ہستی کو چلانے والا ہے، بغیر عشق کے زندگی وبال ہے، وبال یعنی کہ خراب ہے، بغیر عشق کے، بغیر عشق کے زندگی وبال ہے، بغیر عشق کے زندگی وبال ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانہ ہستی کا چلانے والا ہے، بغیر عشق کے، بغیر عشق کے زندگی وبال ہے۔ اور جب آپ کے سر سے سایہ اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے بھی انسان کے، تو اس کو جو ہے وہ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ پہلے ان کے استاد ہو گئے سید امان اللہ، جو ان سے ان کا کافی لگاؤ تھا، اس کے بعد ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور یہیں سے جو ہے وہ ان کی زندگی میں کیا ہو گیا، ایک غم کی شروعات ہو گئی، اور اسی لیے ان کو جو ہے وہ غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی شاعری میں جو ہے وہ ہمیشہ سے آہا دکھتی ہے، اور آہا کہاں کی خصوصیت تھی؟ دبستان دہلی کی خصوصیت تھی۔ آہا کی شاعری کی اگر پوچھا جائے کہ آہا کی شاعری کس کی خصوصیت ہے، تو وہ میر کی خصوصیت ہے۔ اور میر کہاں کے رہنے والے تھے؟ آگرہ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دبستان دہلی سے، دبستان دہلی سے۔ اور یہ دہلی کب آئے؟ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو اپنی روزی روٹی کے لیے یہ کہاں پر آئے؟ دہلی میں آئے، اور یہاں پر ایک نواب تھے جن کا نام تھا سماد الدولہ یا سمسام الدولہ، سواد میم، ایک سیکنڈ، سواد میم سواد الف اور میم الدولہ، سمسام الدولہ، یہ کہاں کے تھے؟ دلی میں ایک نواب تھے، ان کے یہاں پر آ کر جو ہے وہ انہوں نے کیا کی؟ ملازمت اختیار کی۔ لیکن کچھ دن کے بعد جب دلی پر نادر شاہ کا حملہ ہوا، نادر شاہ کا حملہ ہوا، تو اس میں سمسام الدولہ کیا ہو گئے؟ مر گئے، اور پھر سے جو ہے وہ میر تقی میر کیا ہو گئے؟ بے روزگار ہو گئے، اور پھر واپس کہاں چلے گئے؟ واپس چلے گئے یہ آگرہ۔ کچھ دن وہاں پر رہے، اور کچھ دن رہنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے دہلی کا رخ کیا، اور اس بار اپنے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن، حافظ محمد حسن، یہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، حافظ محمد حسن کے سوتیلے ماموں، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں آپ کو ماموں ملتا ہے، کہیں کہیں آپ کو خالو ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر کتابوں میں آپ کو ماموں ہی ملے گا، کہ حافظ محمد حسن کے ماموں یا میر تقی میر کے خالو کون تھے؟ خان آرزو، خان آرزو، پورا نام ایگزام میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے خان آرزو کا، تو کیا نام تھا؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے خان آرزو کا پورا نام؟ بالکل، نازیہ نے صحیح بتایا، سراج الدین علی خان آرزو آتا ہے، ٹھیک ہے، سراج الدین علی خان آرزو۔ تو یہیں پر جو ہے انہوں نے آ کے کیا کی؟ اپنی سوتیلے ماموں کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر اور گزر کی، اور ان کے پاس کتنے سال تک رہے؟ ان کے پاس رہے 17 سال تک، یعنی کہ خان آرزو کے پاس میر تقی میر کتنے سال رہے؟ 17 سال۔ اور یہیں پر انہیں ایک پری سے بھی عشق ہوا تھا جس کا نام تھا پری تمثال، پری تمثال سے بھی کیا ہوا تھا؟ ان کو محبت ہو گئی تھی، اور وہ بھی ان کو جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی، اور اسی طرح سے ان کی زندگی میں جو ہے وہ غموں کا پہاڑ ٹوٹتا رہا۔ اور جب میر تقی میر خان آرزو کے پاس رہنے لگے تو یہ جو ان کے سوتیلے بھائی تھے حافظ محمد حسن، ان کو جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ جب یہ خان آرزو کے پاس رہا کرتے تھے تو یہ شعر اور مقبول ہونے لگے تھے، اسی لیے حافظ محمد حسن نے، یعنی کہ میر تقی میر کے سوتیلے بھائی نے ان کو کیا کہا؟ فتنہ روزگار کہا،
فتنہ روزگار کہا ہے، فتنہ روزگار کہا حافظ محمد حسن نے اپنے بھائی کو، یعنی کہ میر تقی میر کو حافظ محمد حسن نے فتنہ روزگار کہا۔ حالانکہ ایگزام میں ان کے بھائی کا بھی نام آتا ہے، ان کا سگا بھائی کون تھا؟ سگا بھائی میر تقی میر کا تو نام لکھ لیجئے گا محمد رضی۔ میر کے سگے بھائی کا نام تھا محمد رضی، محمد رضی۔ یہ کس کا بھائی تھا؟ میر تقی میر کا ایک بھائی تھا۔ اس کے بعد خان آرزو سے یہ جب خان آرزو کا انتقال ہو گیا اور دلی میں جو ہے وہ پوری طریقے سے اجڑ چکی تھی، اور اجڑنے کے بعد انہوں نے رخ کیا کہاں کا؟ انہوں نے رخ کیا لکھنؤ کا، کیونکہ زندگی گزارنی تھی تو زندگی کے لیے کہاں گئے؟ لکھنؤ گئے، اور لکھنؤ میں جا کے جو ہے وہ ایک مشاعرے میں یا ایک جلسے میں جا کے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک دربار لگا ہوا تھا ایک نواب کے یہاں پہ، اور وہیں پر جو ہے انہوں نے ایک جب شمع آئی، شمع آپ لوگوں کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ شمع اسے کہتے ہیں مشاعرے میں جس کے سامنے شمع پہنچ جاتی ہے تبھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پہ آپ کو شعر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو لکھنؤ میں جب یہ پہنچے تو جب ان کے یہاں پر کہتے ہیں شمع پہنچی تو یہ بالکل پوری طریقے سے تیار نہیں تھے، تبھی انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہیں پر ایک شعر کہا جس کو ہم کہتے ہیں فی البدیہہ شعر یا فی البدیہہ شعر، فی البدیہہ شعر یا فی البدیہہ شعر۔ آپ میں سے کوئی بچہ جانتا ہے فی البدیہہ کہتے کسے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بچہ جانتا ہے کہ فی البدیہہ شعر کسے کہتے ہیں؟ ایک بچے نے کہا ہے نہیں سر ہم نہیں جانتے، اور فی البدیہہ شعر یا فی البدیہہ شعر؟ بالکل، وکیل انصاری نے بالکل صحیح جواب دیا۔ فی البدیہہ شعر اسے کہتے ہیں جو ایک دم سے آ جائے، جس کا کوئی طے نہ ہو کہ کب اس کو شعر کہنا ہے۔ حالانکہ یہ زیادہ تر خصوصیت ہمیں غالب کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ غالب نے جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے پوری غزل کہی تھی جسے ہم لوگ فی البدیہہ غزل کہتے ہیں، جس کا پہلا شعر ہے بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر بے غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو یہ فی البدیہہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ لکھنؤ میں جب ان کے سامنے شمع آئی تو انہوں نے جو ہے وہ یہ شعر پڑھا، کیا بود و باش پوچھو ہو یورپ کے ساکینوں، کیا بود و کیا بود و باش، کیا بود و باش پوچھو، کیا بود و باش پوچھو ہو یوروپ، کیا بود و باش پوچھو ہو یورپ کے ساکینوں، کیا بود و باش پوچھو ہو یورپ کے ساکینوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، ہم کو غریب جان، ہم کو غریب جان کے ہنس 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 پکار کے، ہنس ہنس پکار کے، پکار کے، کیا بود و باش پوچھو ہو یورپ کے ساکینوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ تو یہ والا جو ہے انہوں نے اس میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ اور بھی اس میں آگے پڑھا تھا، اور اس سے آگے تھا دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، یہ اس سے اگلا تھا، یہ اس سے اگلے والا شعر تھا۔ ہاں، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب
جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ ایک پوری انہوں نے جو ہے وہ قطع کی شکل میں جو ہے وہ ایک یہ پورا انہوں نے شعر کہا۔ کیا بود و باش پوچھو ہو یورپ کے ساکینوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخبی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ جب یہ والا شعر پڑھا گیا تو ان کی جو ہے وہ مقبولیت جو ہے وہ عام ہونے لگی، اور یہ بات دھیرے دھیرے کہاں پہنچ گئی؟ آصف الدولہ کے دربار تک پہنچ گئی، اور آصف الدولہ نے میر کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ اپنے یہاں پر رکھ لیا۔ کتنے روپے میں؟ 200 روپے میں بھی آتا ہے، کہیں کہیں 300 روپے میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، 200 روپے میں بھی، کہیں 300 روپے میں بھی آتا ہے، لیکن آنسر 200 والا جو وہ کیا ہے؟ کریکٹ ہے۔ حالانکہ میر سے پہلے آصف الدولہ کے دربار سے سودا بھی رہا کرتے تھے، کیونکہ سودا میں اور میر میں ایک کیا تھی؟ ادبی چشمک تھی، ادبی چشمک تھی۔ اور سودا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا گنچا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا گنچا۔ جب بھی کوئی سودا کی ہجو کہتا تھا، ہجو یعنی کہ برائی کہتا تھا، تو سودا کہتے تھے ارے گنچا ذرا قلم تو لانا، میں اس کی خبر لے لوں۔ تو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ گنچا کس کا غلام تھا؟ تو گنچا غلام تھا سودا کا۔ یہاں تک بتائیے کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی کوئری ہو تو؟ یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی کوئری ہو تو؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ غالب وہ میر کو شاعری کی طرف کس نے متوجہ کیا، یا شاعری کے لیے کس کے کہنے پر شروع کی؟ تو میر نے جو شاعری شروع کی وہ کی سعادت امروہوی کے کہنے پر۔ سعادت امروہوی کے کہنے پر انہوں نے شاعری شروع کی، اور ان کے جو ہے وہ 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ٹھیک ہے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی کا نام جو ہے وہ نامعلوم ہے، لیکن بیٹوں کا نام اہم ہے، جیسے فیض علی۔ کیا ہے؟ فیض علی فیض، جس کے لیے انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا۔ کون سا رسالہ نکالا تھا وہ آگے بات کریں گے۔ اس کے بعد چھوٹا بیٹا جس کا نام تھا حسن عسکری، حسن عسکری، یہ کیا ہے؟ ان کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا حسن عسکری، حسن عسکری۔ اور میر کے گھر پر زندگی کو گزار بسار کرنے کے لیے ان کے یہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا؟ ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ایک اجلاس ہوا کرتا تھا، یا مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ ہر مہینے کی 15 تاریخ کو یہ کیا ہوتا تھا؟ مشاعرہ ہوتا تھا، مشاعرہ ہوتا تھا۔ ٹھیک، اور جب یہ مشہور اور مقبول ہونے لگے 1810 کے آس پاس، تو آپ کو پتا ہے ان کو فورٹ ولیم کالج سے کیا آیا؟ پڑھانے کا نوتا آیا، یا پڑھانے کا انویٹیشن آیا، پڑھانے کی دعوت ہے، لیکن انہوں نے صحت کا حوالہ دے کر کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے دہلی کالج میں میر اس کو غالب کو آیا تھا، اور فورٹ ولیم کالج میں میر تقی میر کو آیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ صحت کا حوالہ دے کر جو ہے وہ کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دہلی میں بھی گزاری اور لکھنؤ میں بھی گزاری۔ اسی لیے ان کا ایک قول ہے جو بہت ہی بڑا مشہور ہے میر کے بارے میں، اور وہ ہے میر کی ولادت
میر کی ولادت آگرہ میں ہوئی، میر کی ولادت آگرہ میں ہوئی، زندگی دلی میں گزری، زندگی دہلی میں گزری، زندگی دہلی میں گزری، اور وفات لکھنؤ میں پائی یا لکھنؤ میں ہوئی۔ میر کی ولادت آگرہ میں ہوئی، زندگی دہلی میں گزری، اور وفات لکھنؤ میں ہوئی، وفات لکھنؤ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بہت ساری تباہ صنفوں میں جو ہے وہ آزمائی کی ہے، جیسے آپ نے غزل کہی ہے، مثنوی کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہجو بھی کہی ہے، ہجو، یہ ہجو نگار بھی تھے، ان کی ایک مثنوی ہے، ہجیہ مثنوی ہے، جس کا نام ہے ازدہا نامہ، ٹھیک ہے، ازدہا نامہ یا ازدر نامہ۔ میر نے تقریباً 37 کیا لکھی ہیں؟ مثنوی لکھی ہیں، جس میں ان کی 9 مثنویاں اہم ہیں، 9 مثنویاں اہم ہیں، اور وہ کیسی ہیں؟ عشقیہ مثنوی ہیں۔ وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے لکھواؤں گا، 9 کی 9، ان کے دیوان بھی سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ غزل بھی کہی، اور ان کو جو ہے وہ واسوخت کا کیا کہا گیا؟ بانی بھی کہا گیا، یا واسوخت کا موجد بھی کہا۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ میر تقی میر کے حوالے سے، کہ میر جو ہے وہ کیا ہے؟ واسوخت کے بانی ہے۔ واسوخت جو ہے وہ ایک صنف ہے جس میں محبوب کے لیے جلی کٹی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور ان کو یہ کس نے مانا ہے؟ محمد حسین آزاد نے مانا ہے۔ محمد حسین آزاد نے میر کو واسوخت کا بانی کہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ محبوب کو یا محبوبہ کو جلی کٹی جو ہے وہ سنائی جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ اس پہ ایک طریقے سے پیار یا اس کو چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، کیونکہ میر نے جتنی بھی لوگوں سے محبت کی اس کو جو ہے وہ ان سے چھین لیا، چاہے سید امان اللہ ہو، پیدائش کے وقت ان کی ماں کا انتقال ہونا ہو، زندگی کو سنبھلنے میں وقت لگتا ہو تو ان کے خان آرزو کو جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی محبوبہ تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت سلوک کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے ایک شعر سنا ہوگا، ابتدائے عشق میں روتا ہے کیا، ابتدائے عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ عشق کے جتنے بھی معیار ہیں ان سب کو جو ہے وہ اپنے کلام میں جو ہے وہ ان کو پیش کیا، اور اسی وجہ سے ہی میر کو ہم لوگ ایک بہت بڑا شاعر مانتے ہیں اردو ادب کے حوالے سے، اور اسی لیے ان کو جو ہے وہ بہت الگ الگ کیا ملے ہیں؟ خطاب ملے ہیں، خطاب کہہ سکتے ہیں، یا ان کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان کو بہت سارے لقب ملے ہیں۔ جیسے ان کا ایک لقب بہت مشہور ہے جو ہم لوگ جانتے ہیں، خدائے سخن کے نام سے، ان کو ہم لوگ خدائے سخن کہتے ہیں۔ اور جب انسان محبت میں پڑتا ہے تو اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں شاعر بے دماغ، تو ہم نے ان کو کیا کہا؟ شاعر بے دماغ۔ اس کے بعد جب انسان پیار محبت میں ہار جاتا ہے تو اس کو ہار لگتی ہے مایوسی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کنوتی شاعر، کنوتی مطلب اداسی یا اپسٹ۔ اور پھر عشق میں تو اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نکمے ہو جاتے ہیں یا بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کیا ہو گئے تھے؟ فتنہ روزگار، جو ان کے بھائی نے کہا تھا، حافظ محمد حسن نے، تو ان کو ایک اور لقب ملا، فتنہ روزگار۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جو ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جب مشہور ہونے لگے تو ان کو ہم نے کیا کہا؟ ریختہ کا استاد بھی کہا، ٹھیک ہے، ریختہ کا استاد۔ اور ریختہ آپ کو پتا ہے اردو کا ہی کیا نام ہے؟ قدیم نام ہے۔ اسی کے علاوہ ان کو سرتاج شعرائے اردو بھی کہا جانے لگا، سرتاج شعرائے، سرتاج شعرائے اردو بھی جو ہے وہ کیا ہوا؟ کہا جانے لگا، انہی کے حوالے سے، ان کی شاعری کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک، انہی کی شاعری کو دیکھتے ہوئے۔ اور شاعری میں بھی کون سی صرف میں ان پہ زیادہ عبور حاصل تھا؟ تو وہ تھا غزل، اسی لیے ان کو غزل کا امام بھی کہا جاتا ہے، غزل کا امام۔
اردو شاعری کا بابا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا. بالکل، شاباش. کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے ولی دکنی کو. اور غزل کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ غزل کا امام کہا جاتا ہے ہمارے لیے میر تقی میر کو. واسوخت کا بانی بھی ان کو کہا گیا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی لکھوایا اوپر. کس کو؟ محمد حسین آزاد نے کہا واسوخت کا بانی. اسی کے علاوہ ان کی جو شاعری تھی ان کو ہم نے ایک نام دیا ہے ایک الگ ہی طریقے کا، اور وہ تھا دلی اور دلی کا مرثیہ. دلی اور دل کا مرثیہ. دلی اور دل کا مرثیہ یہ کس نے کہا ہے؟ خواجہ احمد فاروقی نے کہا ہے. یعنی کہ میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کہا ہے. اسی کے علاوہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میر کی جو ہے وہ شاعری میں کیا ہے؟ آہ کی شاعری ہے. ابھی کچھ وقت میں آنے والے وقت میں دیکھنا بہت سے لوگ ایسے ہی ٹوٹ کے بکھریں گے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ ٹوٹنے اور بکھرنے کا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہماری جنتری میں، آپ لوگوں کی جنتری میں اس مہینے کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. نہ ٹوٹیں گے نہ بکھریں گے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم نے کہا ہے میر کے کلام میں آ ہے. میر کے کلام میں آ ہے، اور مرزا مرزا کا کلام واہ ہے. اور مرزا کا کلام واہ ہے. یہاں پہ جو مرزا مراد ہے وہ کس سے ہے؟ سودا سے. کیونکہ سودا کا تعلق جو رہا ہے وہ ہمیشہ درباری شاعر کی حیثیت سے رہا ہے، ہمیشہ سے درباری شاعری سے رہا ہے. اور انہوں نے جو کی ہے وہ ہمیشہ قصیدہ کہا ہے. اور قصیدے میں کیا کہا جاتا ہے؟ مدح کہا جاتا ہے یا مدح کہی جاتی ہے. تو مدح میں جو ہمیشہ واہ واہ ہی نکلتی ہے. تو میر کے کلام میں آہ ہے. آہ یعنی کہ درد ہے. اور درد میں بھی کون سی خصوصیت ہے؟ خارجی کہہ رہا، داخلیت والی، جو دل سے نکلتی ہے. تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں میر کی شاعری میں آہ ہے. میر کی شاعری میں آہ ہے. اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ کہی ہے خواجہ باسط نے. میر کے کلام میں آ ہے اور مرزا کا کلام ہوا ہے. یہ بات کہی کس نے؟ خواجہ باسط نے. یہیں پر ایک اور قول ہے فراق گورکھپوری کا، بہت مشہور ہے فراق گورکھپوری کا. ہندوستان میں میر اپنے وقت کے ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعر سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان، اور سب سے بڑے شاعر ہیں یا شاعر تھے. اور سب سے بڑے شاعر تھے. یہ قول کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا. ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے. یہیں پر فراق کا ایک اور قول ہے میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ یہ بھی فراق گورکھپوری کا ہے. فراق گورکھپوری کا ہے. ٹھیک، لیکن ان سب کے علاوہ ایک بات آپ لوگوں کو ضرور یاد رکھنی ہے، اور وہ ہے ڈبل اسٹار بنا کے. ڈبل اسٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزام میں اس کے جو چانسز ہیں وہ آنے کے بالکل بالکل ہیں، اور وہ ہے ہمارے لیے شمس الرحمان فاروقی. شمس الرحمان فاروقی، کیونکہ شمس الرحمان فاروقی نے میر کے کلام کی شرح کہی ہے. میر کے کلام کی شرح کہی ہے، اور اس کو ایک نام دیا گیا، اور وہ نام دیا گیا شعر شور انگیز. شعر شور انگیز. شعر شور انگیز جو کتنی جلدوں پر ہے؟ 4 جلدوں پر ہے. 4 جلدوں پر ہے شعر شور انگیز. یہ شمس الرحمان فاروقی کی کتاب ہے. حالانکہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جو میر کے حوالے سے ہیں، لیکن میر پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں یا اس کے کلام کی جو شرح ہے وہ یہی والی ہے، شعر شور انگیز. اور اسی پر ہی شمس الرحمان فاروقی کو اردو ادب میں سب سے پہلے کیا ملا ہے؟ کون سا سمان ملا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ بالکل، شہناز، فریدہ، 2 بچوں نے صحیح جواب دیے ہیں. آنسر ہو جائے گا سرسوتی سمان. ٹھیک، کوئی ایئر بتا دے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. کوئی بچہ ایئر بتا دے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. بالکل، وکیل انصاری نے صحیح جواب دے دیا ہے 1996. 1996 میں اردو میں سرسوتی سمان سب سے پہلے شمس الرحمان فاروقی کو ملا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسرا ایوارڈ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سرسوتی سمان دوسرا کس کو ملا. ابھی تک 2 ہی بار ملا ہے. ابھی تک 2 ہی بار ملا ہے اردو میں. جیسے ایک تو یہ شمس الرحمان فاروقی کو ملا، دوسرا کس کو ملا؟ دیکھتے ہیں کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ اگر نہیں پتا تو این لکھ دیجیے گا، گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے. محمود علی اور فریدہ لکھ لینا. نیر مسعود کو ملا ہے. ٹھیک، نیر مسعود کو ملا ہے دوسرا سرسوتی سمان. لیکن سرسوتی سمان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے گیان پیٹھ. گیان پیٹھ ایوارڈ ایگزام میں ایک کوشچن جو ہے وہ یہاں سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلا گیان پیٹھ کس کو ملا، تو آنسر ہو جائے گا آپ کو فراق کو ملا، یعنی کہ فراق گورکھپوری کو. کب ملا؟ 1969 میں ملا. کس تصنیف کے لیے ملا؟ تو ان کا ایک شعری مجموعہ تھا گل نغمہ. ٹھیک ہے، گل نغمہ اس پہ ملا. اور اب تک اردو ادب میں جو ہے وہ 4 کو مل چکا ہے. گیان پیٹھ ایوارڈ 4 کو ملا. فراق کو 1969 میں ملا ہے گل نغمہ پہ. اس کے بعد دوسرا ہے قرۃ العین حیدر کو ملا ہے. کب ملا ہے؟ 1989 میں. اور کس پر ملا ہے؟ ان کا ایک ناول ہے آخری شب کے ہم سفر. آخری شب کے ہم سفر. آخری شب کے ہم سفر کے لیے. اس کے بعد تیسرا ملا ہے علی سردار جعفری کو. علی سردار جعفری کو یہ کب ہے؟ 1997 میں ملا ہے. اور کس کے لیے ملا ہے؟ ان کا ایک شعری مجموعہ ہے نئی دنیا کو سلام. نئی دنیا کو سلام. اس کے علاوہ چوتھا ہے شہریار کو. چوتھا ملا ہے شہریار کو 2008 میں.
اور یہ کس کو ملا ہے؟ ان کا شعری مجموعہ اسم اعظم. تو یہ 4 جو ہے وہ گیان پیٹھ ایوارڈ ملے ہیں. ٹھیک ہے، گیان پیٹھ ایوارڈ ملے. تو آج ہم نے میر کے حوالے سے جو چیزیں پڑھی وہ ان کی زندگی کے اعتبار سے پڑھی. ابھی ان کی زندگی، ان کے متعلق اشعار یا ان کے متعلق جو قول کہے گئے ہیں وہ. اب اگلی کلاس میں ان کی ادبی خدمات پڑھیں گے، لیکن ادبی خدمات سے پہلے ان کے تعلق جو کتابیں ہیں جو اہم ہیں. سب سے اہم شمس الرحمن فاروقی ہے، جو میں نے آپ کو لکھوا دیا، شعر و شور انگیز، جس پر ان کو جو ہے وہ کیا ملا تھا؟ سرسوتی سمان ملا تھا. لیکن کچھ اور کتابیں بھی ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں، جیسے نثار احمد فاروقی کی کتاب ہے جو میر کے حوالے سے لکھی گئی، نثار احمد فاروقی. جیسے تلاش میر یا تلاش میر، یہ نثار احمد فاروقی کی کتاب ہے جو میر کے حوالے سے. اس ان کی دوسری کتاب ہے میر کی آپ بیتی، میر کی آپ بیتی. اس کے بعد ایم حبیب خان، ایم حبیب خان، یہ تصنیف لکھی انہوں نے افکار میر، افکار میر. اس کے بعد نیکسٹ ہے سید عبداللہ، سید عبداللہ، انہوں نے لکھی ہے نقد میر، نقد میر. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا گوپی چند نارنگ، گوپی چند نارنگ، نارنگ، گوپی چند نارنگ. اسلوبیات میر، اسلوبیات میر، اسلوبیات میر. اس کے بعد نیکسٹ ہے مولوی عبدالحق کی، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق نے لکھی ہے انتخاب کلام میر، انتخاب کلام میر، انتخاب کلام میر. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا جمیل جالبی، جمیل جالبی. اس کے بعد انتخاب غزلیات میر، انتخاب غزلیات میر. اور ایک اور تصنیف ہے ان کی کارگہ شیشہ گری کا، کارگہ شیشہ گری کا. بڑا شین ہے، پھر یا ہے، پھر بڑا شین ہے اور ہاں ہے، گری. یہ بھی جمیل جالبی کی تصنیف ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایک اور لکھ لیجیے گا شخصیت اور فن، شخصیت اور فن. یہ کس کی ہے؟ خوشحال زیدی کی، خوشحال زیدی کی. یہ کچھ تصنیفیں ہیں ایگزام کے حوالے سے جو میر کے لیے لکھی گئی ہیں. ٹھیک. اور اس میں جو سب سے اہم ہے وہ میں نے آپ کو پہلے لکھوا دی، وہ ہے شمس الرحمن فاروقی کی شعر شور انگیز. ٹھیک. کل جب ہم لوگ کلاس میں ملیں گے تب ہم لوگ ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے اور ان کے کچھ مشہور اشعار کو لکھیں گے. آج کی کلاس میں اتنا ہی تھا. کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتے ہیں. یہ نمبر آپ لوگوں کے موبائل میں ضرور ہوگا. کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی کوئری ہو تو بتائیے. سمجھ میں آیا سبھی کو آج کی کلاس میں جو پڑھا ہے؟ ایک بار اسے ریوائز کر لیجئے گا اور جو ہے وہ چیزیں آسان ہو جائے گی. شمع ناز کہہ رہی ہے سر نوٹس کہاں سے بنانا ہے؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں
उनका इस्तेमाल कीजिए। बेफिक्र रहिए, ताजमहल में जैसे हाथ काट दिए गए थे ऐसे नहीं काटे जाएंगे। बेटा पीडीएफ हम आपको देंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहली क्लास में आपको रिकमेंडेशन किया था, शायद आप नहीं थे, कि आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी। अगर आप यहाँ पे सिर्फ नोट्स के लिए आई हैं तो आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, मेरा काम है आपको पढ़ाने का। ठीक, चलिए फिर किसी और बच्चे का कोई सवाल हो? नहीं बेटा, तारीख में जो चीजें होती हैं वो विवादास्पद होती हैं। कोई कहता है काट दिए, कोई कहता है नहीं काट दिए। जैसा उन्होंने लिख दिया वैसे ही मानना पड़ेगा ना। अब उस बात का क्या सबूत है कि उन्होंने लिखा है तो सही लिखा होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत ना ही करो तो अच्छा है, ना कोई ताजमहल बनेगा ना किसी के हाथ कटेंगे। तो इस महीने में अपने आप को बचा कर रखें। अगर कोई आना भी चाहे फूल लेके तो उसे कैंची से काट देना। हाँ बेटा, एक ही बात के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, रोजी खान। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं आप लोगों से। फरीदा कह रही है कोई नहीं आता। बेटा आएगा, अपना टाइम आएगा। नौकरी लग जा लो, फूल क्या, फूलों का गुलदस्ता आएगा आपके लिए।